رب کی مرضی ہوگی تب ہم آگے آئیں گے، تب ہم آگے آئیں گے۔ اب جب رب کی مرضی ہوگی، ہم اپنی مرضی سے تو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کھانا ناپاک ہے، ہمارا پینا ناپاک ہے، ہماری سوچ پراگندہ کی جا رہی ہے، ہماری فکر کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، لگاتے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم نکالنے والی ہستی صرف ایک ہی ہے، اور اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے، اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری کے عمل سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام سے ملے، 3 کام ہوئے۔ کتنے کام ہوئے؟ 3۔ میں قرآن مجید سے چونکہ بیان کرنا چاہتا ہوں، 3 کام ہوئے۔ پہلا کام، چلے تو سب سے پہلے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کس میں سوار ہوئے؟ کشتی میں۔ سیدنا خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے، آپ نے اس کشتی پہ سوراخ کر دیا، اس کا پھٹا اکھیڑ دیا، تختی اکھیڑ دی۔ یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، میرے سامنے پڑھے کہ کیا ہوا۔ انہوں نے جیسے ہی سوار ہوئے خارا کہا، یہ لفظ ہے خارا کہا، اس کا پھٹا اکھاڑ دیا، تختی اکھاڑ دی۔ پہلا کام۔ اگلا کام کیا کیا؟ ایک بچہ سامنے دیکھا، قاتلہ، اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تیسرا کام، جا رہے تھے، ایک بستی سے گزرے، کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، ایک دیوار گر رہی تھی، فَأَقَامَهُ، اس کو کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا۔ 3 کام ہوئے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، ان کاموں میں تخریب بھی ہے، تعمیر بھی ہے۔ بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا، بڑی توجہ سے۔ تخریب بھی ہے اور تعمیر بھی۔ پھر بولیے، تخریب بھی ہے، ہمایوں صاحب، تخریب بھی ہے اور تعمیر بھی۔ تخریب، آپ جو اردو میں لفظ بولتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے تخریب کاری۔ تخریب کا معنی ہے خراب کر دینا، بظاہر خراب کر دینا۔ یہاں ایک بات تو سمجھیے اور جانیے، اپنے دل میں جگہ دیجئے کہ اللہ کے ولی کے ہر کام کی سمجھ ہر کسی کو نہیں آ سکتی۔ کوئی اپنے عقل کے پیمانوں پر اللہ کے ولی کے کام کو پرکھنا چاہے، پہلی بات تو سمجھ ہر کسی کو آ نہیں سکتی۔ دوسری چیز، وہ کام بظاہر نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے اور وہ کام بظاہر پازیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ پھٹا اکھاڑنا، تختی اکھاڑنا، یہ بظاہر نیگیٹو کام تھا یا پازیٹو کام تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، انہوں نے ہمیں سوار کروایا، پیسے بھی نہیں لیے، اور آپ نے پھٹا اکھاڑ دیا۔ تو بظاہر نیگیٹو کام، لیکن یہ بات ذہن نشین کیجیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر رہتی دنیا تک لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، وجوہات بتانا چاہتے تھے۔ لوگوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو وقت کے خضر ہوتے ہیں، ان کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ان کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ بظاہر آپ کو ہو سکتا ہے نیگیٹو کام نظر آ رہا ہو، نہیں ہوتا، وہ پازیٹو ہی ہے۔ بظاہر بچے کو مار دیا، قتل کر دیا، نقصان کر دیا، اندر اس کے تعمیر تھی، اندر اس کے تعمیر تھی۔ آگے چلیے، ایک بستی میں پہنچے، کھانا نہیں پوچھا، انہوں نے کھانا نہیں پوچھا، ان کی دیوار کو تعمیر کر دیا۔ یہاں نیگیٹو نہیں ہے، بظاہر کیا ہے کام؟ پازیٹو ہے۔ تو سنو، ڈاکٹر طاہر القادری کے بیانات کو سمجھا جائے، ڈاکٹر طاہر القادری کے اقوال کو سمجھا جائے، ڈاکٹر طاہر القادری کے افعال کو سمجھا جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی کام ظاہراً آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، کئی لوگ بیچارے بول
پڑھتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو بات ہی سمجھ نہیں آتی. بس بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ مأمور من اللہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بولیے؟ مأمور من اللہ ہوتے ہیں. ان کو رحمت کا حصہ بھی دیا گیا ہوتا ہے، ارے ان کو علم لدنی کا حصہ بھی دیا گیا ہوتا ہے، ارے ان کو بصیرت کا حصہ بھی دیا گیا ہوتا ہے. یہ آنے والے وقت کو ڈھانپ لیتے ہیں. ارے کوئی اللہ کا ولی اگر یہ کہے کہ اس نظام میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی اللہ کا ولی اگر یہ کہے اس الیکشن سے تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی اللہ کا ولی اگر یہ کہے یہ بجلی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کوئی اللہ کا ولی اگر یہ کہے ہم ہمیشہ IMF کے غلام رہیں گے، کوئی اللہ کا ولی اگر یہ کہے کہ اگر ہیرا بھی نمک کی کان میں جائے تو نمک بن جائے گا، تمہیں اگر بات کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو تو جان جاؤ کہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو قوم نے اعتراض کیا کہ ان کو بادشاہ کیسے بنا دیا، ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے. تو فوراً حکم الہی آیا، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ قیادت وہ ہوتی ہے جو جسمانی طور پر بھی مضبوط ہو اور جو علمی طور پر بھی مضبوط ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کسی اسٹیچر پر موجود قیادت نہیں ہو سکتی، ویل چیئر پر موجود قیادت نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے پاس علم بھی پختہ ہو، دنیا کا علم بھی ہو، کائنات کا علم بھی ہو، سائنس کا علم بھی ہو، انگریزی کا علم بھی ہو. ارے تم ڈاکٹر طاہر القادری کا مقابلہ کیا کر سکتے ہو؟ تم تو اس کے کسی شاگرد کا مقابلہ نہیں کر سکتے. شاگرد کا مقابلہ، ارے شاگرد کا مقابلہ کیا کر سکو گے؟ تم تو اس کے کسی کارکن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم بیٹے کس کے؟ ہم بیٹے کس کے؟ ہم کاٹو کس کے؟ انسان جوانی، یہ پیار نشانی، انقلاب انقلاب. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ سیکنڈ لائن قیادت کہاں ہے. بتانا چاہتا ہوں پرابلم یہ ہے. وسیم ہمایوں صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، آپ یقین مانیں میرا دل باغ باغ ہو رہا تھا. ان ننھے منھے بچوں کی باتیں میں سن رہا تھا، آپ یقین مانیں میری آنکھوں کے آنسو نہیں رک رہے تھے. اور کس کو قیادت کہتے تھے اور کس کو کہتے ہو؟ پہلے بار کونسلز میں ڈاکٹر طاہر القادری جایا کرتے تھے، آج بار کونسلز میں ڈاکٹر طاہر القادری کے شاگرد جایا کرتے ہیں. جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ بتائیں. جاتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے جایا کرتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کے شاگرد جایا کرتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے کہ شیخ الاسلام کے شاگرد آسمان دنیا پر سورج اور چاند بن کر چمکیں گے. ڈاکٹر طاہر القادری کے شہزادگان، ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے. ارے میں دیکھتا ہوں کہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بڑا بیٹا گفتگو کر رہا ہے، کہیں ڈاکٹر بہو گفتگو کر رہی ہے، کہیں ان کی زوجہ محترمہ ہماری اما جان کی کتاب آ رہی ہے. ارے بتاؤ تو صحیح، قیادت اس کے علاوہ کس کو کہتے ہو؟ ڈاکٹر طاہر القادری کا کوئی اور کارنامہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، اتنا کارنامہ تو مانو کہ اس کے ہزاروں شاگرد ہیں اور ہزاروں ہی ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح بولتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ہزاروں شاگرد ہیں اور ہزاروں ہی ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح بولتے ہیں. دلائل بھی ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح،
گفتگو بھی ڈاکٹر طاہر القادری کی طرح میں ان سب میں سب سے نکما ہوں، سب کے جوتے اٹھانے والا ہوں، سب کے جوتے اٹھانے والا ہوں، سب سے کم تر ہوں، خدا کی عزت کی قسم، لیکن